لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو کی برسی میں جانے والے پی پی کارکن کا مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل۔ اہل خانہ نے بلاول بھٹو سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ قنبر شہداد کوٹ کے علی گل کلہوڑوں کو مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں نے بائک سے اتار کر پہلے پاؤں اور پھر منہ میں گولی ماری۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتول کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اسے برسی کے بعد لاڑکانہ سے گھر والوں کے لیے گرم کپڑے خریدنا تھے۔ مقتول کاشتکار اور پی پی کا جیالہ تھا۔ اہل خانہ نے بلاول بھٹو سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ علی گل کے قتل کے مرکزی کردار پولیس اہلکار ارض محمد جتوئی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم نے بولا تھا واپسی میں کچھ لے کر آنا، ہمارا ابو گیا تو ظالموں نے گولیاں چلا دی، ہمارے ابو کو مار دی۔ ہمارے کوئی بھی نہیں ہے۔ بائک سے اتار کر اسے گولیاں ماری، پہلے ٹانگ میں ماری، اس کے بعد بے دردی سے منہ میں گولی ماری۔ برسی پہ گیا تھا، کارکن تھا، جیالہ تھا۔ بلاول صاحب انصاف کرے گا، کون کرے گا اب اس کا انصاف؟ آفٹ آف لا کلنگ کب بند ہوگی؟ وہ ڈکیت نہیں تھا، انہوں نے بہت ناجائز کیا ہمارا۔ علی گل کلہوڑوں پر کس طرح گولی چلائی گئی اور اس کے اہل خانہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بابو اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابو اقبال، پہلے تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ارض محمد جتوئی کا جو بھائی ہے اس کو گولی ماری گئی ہے، اب کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بھائی نے اس وقت تک جتنی اپنی انویسٹیگیشن کی ہے، اس انویسٹیگیشن میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس نے فرض کریں کہ اگر اس کے بھائی کو زخمی بھی کیا تو کسی بھی ایک اہلکار یا کسی بھی ایک شخص کو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی عدالت خود لگائے اور اپنے زخمی ہونے والے بھائی کا بدلہ جو ہے اس طرح سرے عام رہے، اور خاص طور پہ وہ پولیس اہلکار ہو۔ یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ 8 بچوں کا باپ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ 8 بچوں کا باپ کوئی اتنا بڑا کرمنل ہوگا۔ جب انویسٹیگیشن کی تو 2011 میں ان کے ذاتی جھگڑے کا ایک کیس جو ہے وہ کمبر میں ان کے حد کے تھانے پہ داخل تھا، جو اب ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ سعودی عرب 2 سال رہ کر آیا، دبئی 2 سال رہ کر آیا، ابھی آئے ہوئے وہاں سے 2 سال ہوئے تھے۔ اپنی زمین کی کاشتکاری کرتا تھا اور کاشتکاری کے بعد جو اسے یہ رقم ملی تھی اپنا فصل اترنے کے بعد، وہ 1 لاکھ روپے ساتھ لے کر گیا تھا۔ 8 بچوں کا باپ ہے، سب سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کا وہ 3 اچھا ساڑھے 3 بابو اقبال، یہ بتائیے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ کہاں ہے، اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس نے گولی چلائی تھی اہلکار کے بھائی پر، تو کیا اس کے پاس سے کوئی پستول یا کوئی ایسا سامان برآمد ہوا؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز برآمد نہیں کی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب پولیس اہلکار کے اس کے اگینسٹ جو ہے نا اسٹیٹ کی طرف سے ایک FIR درج ہوئی ہے۔ اس FIR میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسی ڈکیتی کے ارادے میں 3 آدمی یا 4 آدمی کے گروپ کے ساتھ میں تھا، اسے روکا نہیں رکا، اس پہ فائرنگ کی گئی جس میں یہ زخمی ہوا، اور اس نے فائرنگ کی تو یہ مارنے والے کا جو بھائی ہے زیب جتوئی، وہ بھی پولیس اہلکار ہے۔ یہ گئے اور اس کو اسپتال میں کہتے ہیں کہ وہ زیر علاج ہے۔ اب اس وقت تک اس کی انویسٹیگیشن جو ہے نا اس نے اس میں مختلف جو ہے نا وہ پہلو کیے ہیں، لیکن SSP کی ایک یہ پازیٹیو بات ہے کہ اس نے جو ہے FIR یہ درج بھی ہوئی، اسے بہت زیادہ نہیں معلوم تھا، لیکن جتنا معلوم ہوا تو اس نے اس کو گرفتار بھی کیا، اہلکار کو برطرف بھی کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن کسی کو بھی یہ حق تو نہیں ہے کہ نا اپنی عدالت آپ لگائے۔ بالکل کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بابو اقبال، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ SSP احمد فیصل چودھری نے اس حوالے سے جو بیان دیا تھا اپنے ناظرین کو وہ سناتے ہیں۔ واقعہ یہ کہ پہلے انہوں نے ایک پولیس والے کو 2 گولیاں ماری ہیں اس بندے نے، اور وہ زخمی ہو گئے ہاسپٹل گیا، اور اس کو انفارمیشن ملی شاید کہ میرے بھائی کو مار دیا انہوں نے اس کو گولی مار دی، وچ obviously لیک آف ایموشنل کیا کہتے کنٹرول ہے۔ یہ ویڈیو میں دیکھے تو اس کو وہ لوگ ٹیسٹ دلا بھی رہے ہیں کہ اس نے گولیاں مار دی، تمہارے بھائی کو 8 گولیاں ماری ہیں۔ یہ پریشر میں اس نے حرکت کر دی اس ٹائم، اور جو پرانا تنازع میں ملا نہیں جس کو یہ قتل کیا پولیس والے نے، اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، اس کا 2011 سے آنورڈز کا ریکارڈ ہے، وہ کئی کیسز میں وہ وانٹیڈ تھا۔ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے ہوا کہ ان کا کوئی ذاتی دشمنی تھی، بندہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، تو ان کی بچوں کی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بابو اقبال، یہ SSP صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاع یہ ملی تھی کہ اس اہلکار کے بھائی کو 2 گولیاں ماری تھی اس شخص نے، یعنی علی گل کلہوڑوں نے، تو کیا اس کا کوئی ثبوت ملا، کوئی شواہد ملے؟
नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने एक रिलीज की है, लेकिन इसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है कि फायर कौन कर रहा है, कि किसको गोली लग रही है। लेकिन ये जरूर है कि ज़ेब जतोई को इलाज के लिए जो है ट्रामा सेंटर में दाखिल किया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सीसीटीवी फुटेज में ये अली गुल कल्होड़ो को भी देखा जा सकता है, कहीं वो नजर आ रहा है? नहीं, कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये एक बीपर में खुद एसएसपी साहब ने बताया है कि वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं जो उस वाकये के जहां फायरिंग की है। तो यानी शक की बिना पर इसको मारा गया? जी, शक की बिना पे। और भाई इसे लाके जिस तरह मारा गया है, तो जिंदा इंसान को पकड़ के कोई भी आदमी इस तरह मार, तो ये तो एक बहुत बड़ी वायलेशन है ना। इसके साथ साथ जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहां से निकला भी 27 तारीख को है। अच्छा, तो अब बाबू इकबाल ये बताइए कि आला पुलिस हुकाम का अब इस हवाले से क्या मौकफ एक तो सामने आ रहा है, दूसरा अगर अली गुल कल्होड़ो के बारे में आप बता सकें, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्या इसके ऊपर कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ है 2011 में, जो उनके घर वालों ने है, जिसपे वो जमानत पे था। वो केस भी खत्म हो गया। जाती दुश्मनी उनकी उस इलाके में जरूर है, उस इलाके में, लेकिन लाड़काना के अंदर उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था जो उसकी ये आइडेंटिफिकेशन हो कि ये फलां आदमी है, क्रिमिनल है। अब बात यही है कि इस वक्त पुलिस जो है ना, वो डिपार्टमेंट को, हमारे अफसरान जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि अपने महकमे की जो है वो नुमाइंदगी करें, उसे बचाएं। लेकिन कम से कम जिसने वायलेशन की है उसको तो कम से कम स्पेयर करने की कोशिश न करें ना। उसको मतलब जो भी प्रोसीडिंग है वो की है। अभी तक उस पे 302 का कत्ल का एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, और वो एफआईआर जो दर्ज की है उसमें उन्होंने वही दिखाया है कि इसे रोका और ये किया और फायरिंग इसने की और उसमें जख्मी हुआ। अब वो सारी बात अपनी जगह है, लेकिन कोई नहीं दिखाया कि उसके पास से पिस्टल मिली है, पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, क्या था क्या नहीं था, और वो बाइक किधर है जिस बाइक पे ये सवार था, और बाकी इसके 3 आदमी कहाँ चले गए अगर इसके साथ ग्रुप में थे। और वो 1 लाख रुपए किधर गए? जी, वो 1 लाख का भी कुछ पता नहीं है। जो इसके साथी हैं उनका भी कुछ पता नहीं है। बताएं ना, जब वो जिंदा उसे पकड़ा है मारने से पहले, तो उससे पूछ के उन लोगों को गिरफ्तार करके सामने लाएं कि ये इसके साथ थे और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है, फला है। लेकिन ये तो मौका ही नहीं हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन एक ड्रॉप सीन पे चली गई। जो आदमी है वो कुछ कह नहीं सकेगा, वो मर गया। अब तो सिर्फ वही लोग मौजूद है ना जिन्होंने ये सब कुछ किया, उसे कत्ल किया या इसने फायरिंग की, वो कुछ भी नहीं है। 8 बच्चों का बाप है, मतलब से बाहर है कि 8 बच्चे पैदा करके। यकीनन इस वाक़े से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है, और अफसोस की बात है कि कानून नाफिज करने वाले ही कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। बाबू इकबाल इस वाक़े के हवाले से हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया।